نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نجات۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے تو ہمیں روز پیش آتے ہیں، ہر وقت پیش آتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے رہتا ہے۔ کبھی پالٹک نہیں کھلتا، کبھی روم میں انٹر نہیں ہو سکتے، کبھی آواز نہیں جاتی، کبھی آواز سنائی نہیں دیتی، اور پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور فوراً سوچنے لگتے ہیں کہ وہ اتنا وقت ضائع ہو گیا، اس سے بہتر تھا کوئی اور کام کر لیتے، اور اس طرح کی بہت سی پریشانیاں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اور زندگی کا کوئی موقع اور کوئی مناسبت ایسی نہیں کہ جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، چھوٹے سے لے کر بڑے مسائل زندگی کا کیا ہر روز کا ایک حصہ ہے۔ یعنی پوری زندگی تو مسئلہ ہے ہی، لیکن زندگی کے ہر دن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، اور ہر دن کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ مسائل ہیں یا حقیقی مسائل ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یعنی انسان کا یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اس کو نجات حاصل ہو۔ یہ اصل فکر اور پریشانی کی بات، وہ خدا کی ابدی رحمتوں میں جگہ پائے۔ ہر انسان جو موجودہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کو موت کے بعد ایک اور دنیا میں داخل ہونا ہے۔ ہم کسی تیسری جگہ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ ابھی اس دنیا میں ہے، دوسری دنیا آخرت کی دنیا ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ نہ پیچھے پلٹ سکتے ہیں، نہ دائیں جا سکتے ہیں، نہ بائیں جا سکتے ہیں، نہ کہیں بھاگ سکتے ہیں۔ انسان کو اس کی موت کے بعد ایک اور دنیا میں داخل ہونا ہے۔ موجودہ دنیا میں آدمی کو زندگی کے مواقع آزمائش کے لیے ملے ہوئے تھے، یعنی جتنی بھی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے۔ اگلی دنیا میں جو کچھ کسی کو ملے گا وہ اس کے عمل کے بدلے کے طور پر ملے گا، اسی لیے اس کو جزا کہا جاتا ہے۔ جزا کہتے ہیں عمل کا بدلہ۔ یوم الدین قیامت کے دن کو اسی لیے کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں آخرت کا سب سے پہلا تعارف یوم الدین کے حوالے سے ہوا ہے، اور اس کا معنی آپ سب پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، کہ بدلے کا دن، جزا کا دن، سزا کا دن۔ تو اس دن انسان کو جو کچھ بھی ملے گا وہ اس کے عمل کا بدلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے کی دنیا میں تو ہر آدمی کو تمام چیزیں لازمی طور پر ملی ہوئی، یعنی موت سے پہلے اس دنیا میں ہر آدمی کو تمام چیزیں لازمی طور پر ملی ہوئی ہیں۔ مثلا سورج ہے، ہوا ہے، یہ خود زندگی ہے، کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو سبھی کو ملی ہے، خواہ وہ اس کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ مگر موت کے بعد کی دنیا میں یہ لزوم ختم ہو جائے گا، یعنی سب کو نہیں ملے گا۔ اس وقت چیزوں کو پانے کا معیار استحقاق ہوگا، نہ کہ امتحان، کہ کون حقدار ہے، کس کو کیا ملنا چاہیے، کون کیا کر کے آیا ہے، کیا ساتھ لے کر آیا ہے، اور کون کس چیز کے قابل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی دنیا میں جو لوگ مستحق قرار پائیں گے ان کو تو ہر قسم کی نعمتیں مزید اضافے کے ساتھ دے دی جائیں گی، یعنی جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو نعمتیں بہترین شکل میں مل جائیں گی۔ مگر جو لوگ غیر مستحق قرار پائیں گے وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا، وہ ناکام و نامراد ہوں گے، وہ مجبور ہوں گے کہ وہاں کامل محرومی کی زندگی گزاریں، یعنی ہر چیز سے ڈپرائیو کر دیے جائیں۔ یہی ہر آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ ہر آدمی کو سب سے زیادہ اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اگلی زندگی میں غیر مستحق قرار دے دیا جائے، کہ تم ڈیزرو نہیں کرتے، یا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اب مزید نعمتیں دی جائیں، تم اللہ کو ناراض کر کے آئے ہو۔ تو یہ ہے سب سے بڑی پریشانی کی بات۔ اور نجات پائے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہو، یہ ہے اصل مسئلہ۔ ہر آدمی کو اپنی طاقت اور توجہ سب سے زیادہ جس کام میں لگانا ہے وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزارے
کہ اگلے مرحلہ حیات میں وہ غیر مستحق نہ قرار دیا جائے، بلکہ وہاں اس کو سعادت اور نجات حاصل ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر انسان کو اس بات کی فکر رہنی چاہیے دن رات کہ اس دنیا میں، اس مرحلے میں، اس وقت میں، اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت کی محرومی سے بچے اور وہاں کے خوش قسمت انسانوں میں شامل ہو، وہاں اس کو نجات حاصل ہو۔ اگلی دنیا زیادہ کامل اور ابدی دنیا ہے۔ ابدی کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہے۔ وہاں ہر قسم کی لذتیں اور خوشیاں بھرپور طور پر اکٹھا کر دی گئی ہیں، یعنی انسان کسی بھی چیز کی جو تمنا کرے اور خواہش کرے اور جتنا بھی خوش ہونا چاہے، اس کے مواقع وہاں اس کے لیے موجود ہیں۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان آرزو کرے، اور یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان اپنی ساری محنتیں صرف کر دے۔ مگر اس نعمت بھری دنیا کے لیے عمل کرنے کا مقام موت سے پہلے کی دنیا ہے، یعنی اب ہے، نہ کہ موت کے بعد آنے والی دنیا۔ آج کی دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور اگلی دنیا عمل کا انجام پانے کی جگہ۔ آخرت کی نجات صرف ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت سے پہلے اپنے آپ کو نجات کا مستحق ثابت کریں۔ اب دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مہلت ختم ہو گئی۔ یاد کیجیے اپنے ان رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جاننے والوں کو کہ جو کل تک آپ کے ساتھ تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، دنیا کے بہت سے کاموں میں شریک ہوتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج ان کے پاس کوئی موقع نہیں رہا، لیکن ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ یہ وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو ایک ایک دن سلپ کرتا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے۔ جیسے اگر آپ اپنے ہاتھوں میں ریت بھریں تو ریت جیسے ہاتھوں سے نکلتی جاتی ہے مختلف انگلیوں کے سوراخوں سے، اور ایک تھوڑی دیر کے بعد بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ زندگی، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارے ہاتھوں سے سلپ ہو رہی ہے اور مسلسل کم ہو رہی ہے، زیادہ نہیں ہو رہی۔ ہم بڑے ہو رہے ہیں مگر عمر کم ہو رہی، وقت کم ہو رہا ہے، مہلت کم ہو رہی۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باقی مسائل سے توجہ کم کر کے، ہٹا کے اصل مسئلے کی طرف ہم فوکس کریں، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں، ان پر اتنے زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں، ان پر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہمیں بھولا ہی رہتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصل مسئلے کو یاد کریں اور چھوٹے مسئلوں کو بھول جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔